جی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حلقہ پی پی 85 سے امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر نوابزادہ ملک مزمل خان۔ سر پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اچانک پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر پی پی 85 سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی، آپ نے انٹرویو کے لیے ٹائم دیا ہمیں۔ دیکھیں جی، بات ایسے کہ ہم ایک سیاسی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے والد صاحب اور جو میرے بھائی ہیں نواب ملک امیر محمد خان، وہ 2012 سے سیاست میں ہیں اور خوشی غمی میں شریک ہو رہے ہیں، اپنی عوام کے ساتھ ان ٹچ ہیں۔ اور تب تو خیر میں اسکول میں پڑھتا تھا، لیکن 2018 کے الیکشن کیمپین سے میں بھی سیاست میں تھوڑی بہت انوالومنٹ کر رہا ہوں، میں عوام کے ساتھ ٹچ میں ہوں، خوشی غمی میں بھی شریک ہو رہا ہوں۔ تو شوق تو میرا بچپن سے ہے، لیکن اب کیونکہ عمر اتنی ہے کہ میں الیکشن خود کنٹیسٹ کر سکتا ہوں، تو اب میرے خیال میں ٹائم صحیح تھا اور والد صاحب نے بھی سوچا کہ اب نوجوانوں کو موقع دیا جائے، تو اس لیے اب ہم سیاست میں آ گئے۔ اور جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے جی، پیپلز پارٹی واحد قومی جماعت ہے جس کے جو پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ ہیں، جو وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ ہیں، وہ خود ایک نوجوان ہے، اور ان کا اور ہمارا جو ہے نا جی، وہ آئیڈیالوجی جو ہے نا وہ میچ کرتی ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ سیاسی میدان آپ کے لیے ضروری ہے، جبکہ آپ اپنی اچھی تعلیم، اچھی صلاحیت کا استعمال کسی اور شعبے میں بھی کر سکتے تھے؟ جی بالکل، میں خود بلکہ پچھلے 5 سالوں سے اپنی ایک بزنس چلا رہا ہوں اسلام آباد میں۔ میری ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اپنی بزنس ہے، اور ساتھ ساتھ جو میرے فیملی کی بھی جو زمینداری ہے اور جتنے بھی بزنسز ہیں ان کو بھی میں ساتھ ساتھ دیکھ رہا تھا۔ سیاست میں آنا میرے لیے اس لیے ضروری ہے جی، کیونکہ سیاست میں آ کر ہی ہم عوام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ میں اور میرے بھائی دونوں ہم نوجوان ہیں، اور ہم چاہتے ہیں جی کہ ہم اپنے علاقے کی ترقی کریں، اور سیاست کے بغیر، سیٹ کے بغیر ترقیاتی کام جو میجر لیول کے ہوتے ہیں نا، ان کو کرانا اور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، پی پی 85 میں آپ کا مقابلہ انتہائی سخت سیاسی خاندانوں کے ساتھ ہے۔ اس حلقہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک اور آپ کا گروپ جو ووٹ بینک ہے، وہ آپ کو کہاں تک کامیابی دلا سکتا ہے؟ جی بالکل، مقابلہ تو بہت سخت ہے۔ دیکھیں جی، اس پورے ضلع میں جی پارٹی کا ووٹ کم ہے اور سیاسی جو دھڑے ہیں نا ان کا ووٹ زیادہ ہے۔ جیسے شادی خیل گروپ ہو گیا، روکھڑی گروپ ہو گیا، ہمارا کالباغ گروپ ہو گیا، یا عیسیٰ خیل کے جو قوانین کا گروپ ہے، ہر سیاسی دھڑے کا ایک ذاتی ووٹ بینک ہے۔ پارٹی کا ایسا کوئی ووٹ بینک ادھر ایگزسٹ نہیں کرتا میاں والی میں۔ ہمارے خیال میں جی پیپلز پارٹی میں شمولیت کر کے ہمیں ووٹ بینک کی طرف سے تو کوئی اس طرح سے سپورٹ نہیں ملے گا، وہ تو ہم جتنی جد و جہد اور محنت کریں گے اسی سے ہی ہمیں سپورٹ ملے گا، اور اسی سے انشاءاللہ ہمیں ووٹ ملے گا۔ جہاں پھر آپ نے دوسرے سیاسی گروپس کی بات کی جی، ابھی پی پی 85 میں تو میرا مقابلہ 2 امیدوار ہیں جنہوں نے اعلان کیا ہے، ایک نون لیگ کے امیدوار ہیں اور ایک نون لیگ کی جو بی ٹیم ہے ان کے امیدوار ہیں۔ خاندان بھی ایک ہے، ایک اپنے دھڑے کا ووٹ لے گا، ایک اپنے مخالف دھڑے کا ووٹ لے گا۔ آگے دیکھتے ہیں کیا۔ اچھا سر، آپ کا روکڑی گروپ کے ساتھ الحاق ہے پی پی 86 میں، ظاہر اوپر بھی ہوگا آپ کا قومی اسمبلی پر، روکڑی گروپ میں کیا خاصیت ہے آپ نے ان کے ساتھ الحاق کی ہے؟ دیکھیں جی، جیسے پہلے میں ابھی سیاسی دھڑوں کی بات کر رہا تھا، روکھڑی گروپ ایک بہت مضبوط گروپ ہے، سیاسی گروپ ہے پورے ضلع میں جی، اور انہوں نے بلکہ جب سے پاکستان بنا ہے تب روکھڑی گروپ اور کالاباغ گروپ ایک ہی چیز ہوتے ہیں۔ امیر عبداللہ خان روکڑی، بالکل جی، امیر عبداللہ خان روکڑی کی بلکہ سیاست میں شروعات بھی اسی گھر سے ہوئی تھی، نواب ملک امیر محمد خان کے تھرو ہوئی تھی۔ اور ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو ہمارے پرانے دھڑے ہیں جن کے ساتھ ہماری پہلے اتنے اچھے تعلقات تھے، کیوں نہ ان کو برقرار رکھا جائے اور ان کے ساتھ ہم شمولیت کر کے اکٹھے ایک ہی پینل میں الیکشن لڑیں۔ سر، آپ کا حلقہ انتخاب حلقہ پی پی 85 میاں والی کا سب سے پسماندہ ترین حلقہ کیوں ہے؟ اگر آپ کو موقع ملا تو آپ اس کی پسماندگی کیسے دور کریں گے؟ پہلے سوال کا جواب جی، یہ حلقہ ابھی تک پسماندہ کیوں ہے؟ کیونکہ پچھلے جتنے بھی سیاستدان آئے ہیں جو اس سیٹ سے، خاص کر پی پی 85 جو تحصیل عیسیٰ خیل کی سیٹ ہے، یہاں سے جتنے بھی امیدوار اسمبلیوں میں گئے ہیں، کچھ لوگوں کو منسٹریاں بھی ملی ہیں، انہوں نے میرے خیال میں جی اپنا جو بھی موقع تھا نا وہ ضائع کیا۔ انہوں نے
کچھ نے انتقامی کارروائیوں پہ اپنا ٹائم ضائع کیا ہے, کچھ نے صرف گلیوں اور نالیوں پہ فوکس کر کے اپنا ٹائم ضائع کیا ہے. انفارچونیٹلی ایسے عوام اور حلقے کی ترقی نہیں ہوتی. صحیح. تو آپ پسماندگی کیسے ختم کریں گے؟ ہمارا جی جو موقف ہے اور ہمارا جو ایک پلان ہے نا, وہ یہ ہے کہ عوام کو اور نوجوانوں کو ہم نے روزگار دینا ہے. صحیح. جب روزگار ہر نوجوان کے پاس ہوگا تو صرف تب یہ علاقہ ترقی کر سکتا ہے. ہم ادھر بہت بڑے دعوے کر سکتے ہیں کہ ہم ساری جو ہے مشکلات دور کر دیں گے اور اس علاقے کو ہم پیرس بنا دیں گے, لیکن وہ سب تو جھوٹ ہے. ہمارا ایک پلان ہے, ہم اس پلان کے ذریعے چلیں گے, اور اس پلان کا سب سے ضروری جو پارٹ ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم نے نوجوان جو ہماری نسل ہے ان کو آگے لانا ہے اور ان کو روزگار دینا ہے. صحیح. اچھا سر, میاں صاحب کا پروٹوکول وزیر اعظم والا اور ان کا جو باڈی لینگویج ہے وہ تو اشارہ کرتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی بات ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اگر بات ہو چکی ہے تو اس کی جمہوریت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے, اور کیا آپ اپوزیشن کے لیے سیاست کریں گے نیکسٹ ٹائم؟ جہاں تک جی پروٹوکول کی بات ہے, کیونکہ وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں تو ان کو حکومت کی طرف سے وہ حق ملتا ہے کہ ان کو اس لیول کی پروٹوکول ملے. دوسری بات جی یہ کہ 21 اکتوبر کے بعد ان کی باڈی لینگویج تو کافی مختلف لگ رہی ہے مجھے. آج کل وہ باڈی لینگویج تو نہیں ہے جو پہلے نظر آ رہی ہوتی تھی. میرے خیال میں جی ہر کوئی سیٹنگ اور ہر کوئی ڈیلز کی بات کرتا ہے, فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے اور وہ کرنا ہے انہوں نے 8 فروری کو, اور میرے خیال میں خاص کر اس ضلع میں نون لیگ کو کوئی نہیں مانتا. اچھا سر, اگر بات ہو چکی ہے تو کیا یہ جمہوریت کے لیے نیک شگون ہے یا اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں, جو بھی ڈیل ہوتی ہے, جو بھی ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میرے خیال میں یہ جمہوریت کے خلاف ہے. ہم ایک جمہوری ملک ہیں اور جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا وہ عوام نے کرنا ہوگا, نہ کہ کوئی سیاسی لیڈر اپنے کسی بھی کنیکشن کے تھرو کوئی ڈیل کے ذریعے ہمارے پہ مسلط ہو جائے. فیصلہ عوام کا ہونا چاہیے. صحیح. سر, سابق صدر آصف علی زرداری صاحب اور چیئرمین PPP بلاول بھٹو صاحب کے بیانات مختلف نظر آ رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ بیانات جی اب تو بالکل سیم ہی ہیں. بیچ میں میڈیا نے تھوڑا بہت اس کو پلے کرنے کی کوشش کیا کہ آپس میں ان کے اختلاف ہیں, لیکن میرے خیال میں جو 30 نومبر جب آصف علی زرداری صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی دستار بندی کر دی تو میرے خیال میں اب میڈیا کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہر کوئی سیم پیج پہ ہے. صحیح. اچھا سر, بظاہر اس وقت سیاسی گیم تو مسلم لیگ نون کے حق میں نظر آ رہی ہے, کیا ایسا ممکن ہے کہ عین وقت پہ کوئی بازی وغیرہ پلٹ سکتی ہے؟ دیکھیں, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جہاں بھی جلسہ کر رہے ہیں نا, وہ یہ ایک اہم بات کر رہے ہیں کہ 8 فروری کو پیپلز پارٹی پورے پاکستان کو اور پنجاب کو بھی ایک بہت بڑا سرپرائز دینے لگی, تو میں اس میں بلیو کرتا ہوں. صحیح. اچھا چیئرمین, آپ کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آئندہ سیاست میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آخری سوال ہے سر. انشاءاللہ جی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس ملک کے اگلے وزیر اعظم ہوں. بہت شکریہ سر. تھینک یو.